بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام، عزت مآب، عفت مآب، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، یہ ایک بہت ہی اہم ترین اجلاس ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ خواتین کافی دیر سے یہاں پر ہماری بہنوں کی باتوں کو سن رہی ہیں۔ آپ میں سے اکثر ایسے بھی ہوں گے جو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر یہاں تشریف لائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کو کچھ کام ہوگا، کھانا بنانا ہوگا، کپڑے دھونا ہوگا، اور بھی بہت سارے کام ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے سارے کاموں کی قربانی دے کر یہاں تشریف لائی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر یہ احساس زندہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمت ایمان کی اور اسلام کی دی ہوئی ہے، آپ کو اس کی قدر کا اندازہ ہے، اور آپ یہ جانتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے جتنی نعمتیں انسان کو دی گئی ہے، اس میں سب سے زیادہ بڑی نعمت اور سب سے زیادہ اہم نعمت وہ اسلام اور ایمان کی نعمت ہے، جس سے اللہ نے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمایا ہوا ہے۔ میری بہت ہی قابل قدر ماؤں اور بہنوں، یہ بات مجھے کہتے ہوئے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر اور یہ سن کر کہ آپ خواتین واقعتاً بھی دنیا میں بہت زیادہ خوش نصیب ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ یوں تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن یہ کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن جہاں تک اللہ کی رحمتوں کے اور اللہ کے احسانات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ خواتین کے اوپر اپنی رحمتوں کا جو معاملہ فرمایا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر ایک عام عقل اور فہم والا آدمی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش نصیب خواتین ہوں۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں آپ کو اس کی مل جائے گی کہ اپنے نام اعمال کو بڑھانے کے لیے مردوں کو بہت سارے جو ہے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ صرف نیت سے کام مردوں کے چلتا نہیں ہے، انہیں جو ہے اپنے جان، مال اور اوقات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر ان کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا وزن بڑھتا ہے۔ لیکن آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہانے سے اپنی رحمت کے ذریعے سے آپ خواتین کے نام اعمال کو بڑھانے کا ایک انتظام کر رکھا ہے۔ ایک خاتون اگر اس کے پاس شیرخوار بچہ ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دودھ کا ہر وہ گھونٹ جس کو بچہ چوستا ہے اور بچہ پیتا ہے، اس دودھ کے پینے پر اس ماں کو ہر قطرے اور ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک جان کو بچانے کا ثواب ملتا ہے۔ معمولی بات ہے، آپ کو بغیر محنت کے یہ اجر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت رات کو سوئی ہوئی ہے اور اس کا بچہ رات میں رو رہا ہے اور اس بچے کے رونے کی وجہ سے وہ عورت جاگ جاتی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بچے کے رونے کی وجہ سے اگر ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ماں بے چین ہو کر بچے کو لے لیتی ہے، تو اس وقت اس ماں کے اٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ایسے
سینکڑوں مردوں کے مقابلے میں جو دنوں کو جہاد کرتے ہیں اور راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، ایسے مجاہدوں اور ایسے تہجد گزاروں کا جو ثواب ہوتا ہے، اس بچے کے رونے کی وجہ سے اٹھنے پر اللہ تعالیٰ اس عورت کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دو باتیں نہیں ہیں، کتنی باتیں بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر بہانے سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اور میں بھی جب کبھی اس آیت پر غور کرتا ہوں واقعتاً حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کے اندر فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد احسان کرنے کا اور بھلائی کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس کی کچھ صفات ہے، والدین کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم تو دیا، لیکن اس کے بعد جو صفات بیان کی وہ والدین میں ماں اور باپ دونوں کی صفات بیان نہیں کی، بلکہ وہاں پر صرف جو ہے ماں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ وہ ماں 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو کئی سال تک 1 سال 1.5 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور اس کو بہت ساری مشقتیں ہوتی ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے اور صفات صرف ماں کی بیان ہو رہی۔ تو کتنے بہانوں سے اللہ تعالیٰ آپ خواتین کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک جس میں آپ نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کو کیا کہا؟ جنت کا دروازہ ہے۔ اب جنت مان لیجئے کہ کروڑوں کلومیٹر دور پر پھیلی ہوئی ہے، مان لیجئے بالفرض، وہ تو لامحدود ہوگی، لیکن آپ مان لیجئے کہ 1 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر پھیلی ہوئی آپ کی جنت ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے قدموں کے نیچے ہی تو ہوگی نا۔ اور دروازہ، آدمی 1 قدم انگال دے بس اس کے بعد دروازہ ختم ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اتنے سارے احسانات، رحمتوں کے بہانے سے نوازے جانا، یہ ساری چیزوں کا تقاضا تو کیا تھا؟ یہ تقاضا یہ تھا کہ عورتیں دین کے معاملے میں، اللہ کے حق کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے حق کے معاملے میں، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، تعلیم و ارشاد کے معاملے میں، اور اصلاح اور تزکیہ نفوس کے معاملے میں مردوں سے کسی طریقے سے بھی پیچھے نہیں رہتی، اور وہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داریوں کو بہت زیادہ حساس طریقے سے سمجھتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام رحمتوں کے بہانوں کے باوجود اور اتنے انعامات و اکرامات کے باوجود اور ثوابوں کے ایک لامحدود سلسلوں کے باوجود آج ہماری خواتین کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و ارشاد، تزکیہ و اصلاح، یہ سارے کام صرف مردوں کے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کھانا بنانا، کپڑے دھونا اور کپڑے سینا، اور جو ہے بس گھریلو کام کاج کرنا، بس اسی کے اندر ہم محدود ہیں۔ اسلام کی اگر آپ 1400 سال کی تاریخ پر آپ غور کریں اور ان ساری تاریخ کو آپ پڑھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے اسلام کی، آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ عورتیں کبھی مردوں سے پیچھے رہی ہوں۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ عورتوں نے ہمیشہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اور مذہب اسلام کے پھیلانے کے سلسلے میں اور تعلیم و ارشاد کے سلسلے میں ہمیشہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ پوری تاریخ آپ پڑھ جائیے، حیرت ہوتی ہے یہ جان کر، کیا آپ نہیں جانتی ہے کہ اس دنیا کی تاریخ اسلام کی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ سے بھی بہت پہلے کی بات، کہ اس دنیا کی سب سے پہلی خاتون جس نے ہجرت کی ہے اللہ کی خاطر، وہ کون؟ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ انہوں نے جو ہے اللہ کی خاطر سب سے پہلے جو ہے ہجرت، اللہ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کے لیے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی کو جو ہے ایک لقدق صحرا کے اندر لے جا کر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے
اور انہوں نے اپنی زوج محترمہ حضرت ہاجرہ کو تنہ تنہا لقدق صحرا کے اندر لے جا کر چھوڑ دیا. کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پر، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ اوڑھنے کا انتظام، نہ بچھانے کا انتظام، نہ کوئی جو ہے سہارا دینے والا، نہ کوئی جو ہے کھانے کو پوچھنے والا. لقدق صحرا ہے اور اس میں وہ تنہا ہیں اور شوہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ دور دور تک یہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہے اور میرے شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ ہاتھ پکڑ رہی ہیں اور حضرت ابراہیم جو ہے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے، سیدھے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ اس وقت یہ کہتی ہے کہ آپ یوں اس طرح مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تو کیا تمہیں اس طریقے سے چھوڑ کر جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں چھوڑ کر جانے کا. تو اس وقت اس خاتون نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے ہیں وہ الفاظ تاریخ کے اندر جو ہے سنہرے باب میں لکھے گئے ہیں اور لکھے جانے کے قابل ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر آپ شوق سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. خالی ایک اللہ کا سہارا ہے، دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں ہے، نہ کھانے کا نظم، نہ پینے کا نظم، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے سہارے پر وہ خاتون جو ہے وہاں پر رکی رہی. میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ میں اور آپ اس وقت اپنے موجودہ جو ہے معاشرے کا اور معاشرہ چھوڑ دیجئے، میں یہ کہوں گا کہ ہم صرف اپنے اس علاقے کا جائزہ لیجئے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کس حد تک ہم گرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نام کا سہارا اور اس کے اوپر یقین، اس کی ذات پر یقین، کیا آج ہماری زندگی کے اندر وہ باقی رہا ہے؟ اس علاقے کے اندر جو خباثتیں پھیلی ہوئی ہیں اور خاص طور پر گٹ کے سلسلے میں یہاں کی خواتین جس انداز سے مبتلا ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے معمولی چند ہزار روپیوں کے لیے اور معمولی چند ٹکوں کے لیے اپنی عزت اور ناموس کو جو ہے داؤ پر لگانے کے لیے بھی یہاں کی عورتیں تیار ہوئی ہیں. یہ واقعات نہیں ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، ایسے واقعات حقیقت بن کر ہمارے دل اور جگر کو چیر چکے ہیں. کئی واقعات ایسے ہیں. اللہ کا یقین، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے احسانات، اس نے جو بہانے سے ہمیں نواز رہا ہے وہ احساس ہی نہیں. کتنے واقعات. حضرت اسلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ جانتی ہیں میری ماں اور بہنوں کیا کیفیت تھی اس وقت معاشرے میں، کیا حال تھا اس وقت معاشرے میں. ایسی ابتری مچی ہوئی تھی کہ اللہ کی پناہ اپنی بیٹیوں کو درگور کر دینا، زندہ گاڑ دینا، محض اس شرم کی وجہ سے کہ کہیں بعد میں داماد آ کر جو ہے تو نکچڑا اور ہمارے لیے جو ہے درد سر نہ بن جائیں، بچیوں کو جو ہے پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا. اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی بیوی ہے، سوتیلی ماں ہے، تو باپ کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کو جو ہے کہ ساتھ اپنے غلط تعلقات باندھ دیا کرتے تھے. ایسی خباثت، برہنہ ہو کر طواف کرنا اور قتل و غارت گری کرنا اور جو دوسرے قافلے حج کے لیے آتے تو ان کو لوٹنا. ایسی جاہل قوم، ان کی جہالت کا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ وہ اس قدر جنگجو اور اس قدر جو ہے لڑاکو قوم تھی کہ اگر ان کو اپنی تلوار کی دھار کے تیز ہونے کا اندازہ کرنا ہوتا کہ میرے تلوار کی دھار تیز ہے یا نہیں ہے تو وہ کرتے کیا تھے؟ وہ جو ہے لوہے کے اوپر اس کو گھسا نہیں کرتے بلکہ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ میری تلوار کی دھار کے اندر دھار باقی ہے یا نہیں ہے. جو قافلے والے، جو بدو جو دور سے عمرے کے لیے یا حج کے لیے آتے اور وہ اپنے اونٹ کے اوپر یا پیدل جا رہے ہیں تو یہ پیچھے سے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اس کی دوڑ لگاتے اور پیچھے سے زور سے جو ہے بھاگتے ہوئے آ کر اپنی تلوار سے اس بدو کی گردن اڑاتے. اگر وہ گردن ایک جھٹکے کے اندر اڑ گئی تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ ہاں میری تلوار میں بہت تیز دھار ہے. ایسی قوم کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی اور اسلام کی دعوت دے کر بھیجا گیا تو آپ یقین کریں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر اور ایک مرتبہ کہنے پر وہ لوگ جو ہے فوراً ایمان میں داخل ہو گئے ہوں گے؟ آپ کو جب حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی گھر والوں کو جو ہے اللہ کے پیغام سے ڈراؤ، تو آپ نے انتظام کیا ان لوگوں کو ڈرانے کا. تو آپ کا وہ چاچا ابو لہب آپ کا چاچا تھا اور ابو لہب کو آپ سے کتنی محبت تھی مجھے آپ کو اس کا اندازہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو ابو لہب جو آپ کا چاچا ہے اس کو آپ کی ولادت کی خوشخبری جس باندی نے دی تھی، صوبیہ اس کا نام تھا،
اور اس صوبیہ نے آ کر یہ کہا تھا کہ ابو لہب خوشخبری ہو تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو اتنی محبت تھی کہ اس نے جو ہے اس باندی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا کہ جا میں نے تجھے اس خوشخبری سنانے پر آزاد کر دیا۔ وہ ابو لہب جس کو اتنی محبت اللہ کے رسول سے تھی، لیکن جب آپ نے ایمان کی اور دعوت اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اس مجمع کے اندر سے ابو لہب کی آواز نکلی اور اس نے کہا کہ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، کہ محمد نعوذ باللہ محمد تمہارا ناس ہو، کیا اس کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایسا ماحول تھا، اور ویسے ماحول میں پورا معاشرہ آپ کا دشمن بن گیا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے پہلا سہارا آپ کا کون بنا تھا؟ سب سے پہلا سہارا اس ایمان کی دعوت کو جو وحی نازل ہوئی تو اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے جس نے آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، جس نے آپ کو جو ہے اس وقت سہارا دیا، جس نے آپ کو اس وقت تھام لیا، وہ کوئی مرد نہیں بلکہ وہ میری اور آپ کی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ پورا معاشرہ آپ کے خلاف تھا۔ آپ کے اوپر جب پہلی وحی آئی، آپ کے الفاظ جب آپ کے اوپر وہ فرشتہ نازل ہوا اور اس کی کیفیت آپ نے دیکھی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ ڈر گئے، اور ڈر کے مارے آپ گھر پر آ کر حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے جو ہمت بنائی اور اس وقت جو الفاظ کہے، وہ تاریخ کے باب کے اندر جو ہے سنہرے الفاظ میں لکھی ہوئی بات، ایک کہاں پوری تاریخ ہے عورتوں کی۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی جان کی قربانی دینے والی کوئی مرد نہیں تھا، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا خون بہانے والا اسلام کی تاریخ میں وہ ایک عورت۔ ابو جہل کمبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو پہلے تو جا کر بہت لعن طعن کیا، بہت کچھ بولتا رہا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضرت سمیہ نے پلٹ کر جواب دیا، تو اس بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ایک پیر پر ایک رسی باندھی، دوسرے پر ایک رسی باندھی، اور وہی رسی دوسرے طرف سے ایک اونٹ کو اور دوسرے پیر کی رسی دوسرے اونٹ کو بندھوا کر دونوں طرف سے جو ہے اونٹوں کو بھگوا دیا، اور اس طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے اور دوسری طرف سے جو ہے دونوں اونٹوں کو بھگوا دیا، اور اس طریقے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے دو ٹکڑے کروا دیے۔ خواتین کی قربانیوں کی تاریخ کے اندر ایک تسلسل ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ اسلام میں کیسے داخل ہوئے۔ سب سے بڑی تقویت اگر اسلام کو کسی صحابی کے ایمان قبول کرنے سے ملی تو وہ حضرت عمر کی وجہ سے ملی۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تک ماحول یہ تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دار ارقم کے اندر چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ حضرت عمر اسلام کے سائے عاطفت میں کیسے داخل ہوئے؟ کیا آپ نہیں جانتی ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب آپ کی بہن فاطمہ تھی؟ فاطمہ کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت اکرمہ، کون اکرمہ؟ ابو جہل کے بیٹے۔ ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، یہ اکرمہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے اور میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے۔ فتح مکہ جب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چند لوگوں کے بارے میں نام لے کر اعلان کیا تھا کہ سارے لوگوں کو تو ہم نے پناہ دے دی اور امان دے دیا، لیکن یہ اور یہ اور یہ لوگ ہیں جو جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، ان میں ایک اکرمہ بھی تھی۔ لیکن وہ اکرمہ جیسے ہی ان کو اطلاع ملی وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم اللہ کے رسول کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا کہ اللہ کے رسول، اکرمہ آپ کے اعلان کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ انہیں پناہ دے دے، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس ام حکیم کی بات کو قبول کیا اور ام حکیم نے کسی طریقے سے ان کو تلاش کروا کر مدینہ واپس لایا اور وہ اسلام کے سائے عاطفت کے اندر داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد
ان کے ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ نے ان سے وہ معرکے سر کروائے ہیں اور وہ اسلام کے دائرے کے اندر ان کے وجہ سے جو ہے اضافہ ہوا ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی ہیں. خود اللہ کے رسول کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں اللہ کے رسول کی، لیکن وہ شروع کے دور میں اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں تذبذب میں تھے. انہوں نے اپنی خالہ حضرت سعدہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے مشورہ کیا، اور انہوں نے انہیں نہ صرف مشورہ دیا بلکہ تاکید کے ساتھ کہا کہ تمہیں محمد کی بات قبول کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت عثمان ابن عفان اس طریقے سے اپنی خالہ کے کہنے پر اسلام کے اندر داخل ہوئے. یہ ایک تسلسل ہے، یہ صرف صحابیات کے دور تک کی بات نہیں ہے. پوری تاریخ آپ 1400 سال کی پڑھ لیجئے، آپ یہ محسوس کرے گی کہ اسلام کے اندر جس قدر مردوں کی قربانیاں ہیں اور اسلام کے پھیلانے میں جس قدر مردوں کا حصہ ہے، اس سے کچھ کم حصہ عورتوں کا نہیں ہے، اس سے کچھ کم حصہ عورتوں کا نہیں ہے. لیکن بدبختی کی بات ہے اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری ماں اور بہنوں نے یہ بات سمجھ لی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اور اسلام کو پھیلانے کا کام اور اسی طریقے سے دوسرے جتنے کام ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو بس گھر میں رہنا ہے اور ہمارا کام شوہر کی خدمت کرنا ہے اور ہمارا کام کھانا بنانا اور کپڑے دھونا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو آیت نازل فرمائی اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے. آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو عربی جانتے ہیں، آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو عربی کے گرامرز جانتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے اندر عورتیں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اللہ نے تو عمومی بات فرمائی تھی، لیکن ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کا جو حال بنا ہوا ہے اور آج ہمارے سماج کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اور پورا سماج جو دہم برہم ہو کر رہ چکا ہے اور پورا ایک فساد برپا ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مردوں سے زیادہ، اور بہت جسارت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے کے بگڑنے کے اندر اور معاشرے میں آگ لگنے کے اندر مردوں سے زیادہ میری ماں اور بہنوں آپ اس کی ذمہ دار ہیں. آپ اس کی ذمہ دار ہے کہ آپ نہیں جانتی کہ ایک بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتا ہے. معاشرہ اگر بگڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے وہ افراد جو بچے کی شکل میں ہیں، وہ بچے جو کل معاشرے کا ایک حصہ بننے والے ہیں، ان بچوں کو گھر کی چہار دیواری کے اندر ماں کی صحیح گود نہیں مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نتیجہ اس طریقے سے آ رہا ہے کہ یہ لوگ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. جو عورت، بھلا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو عورت فیشن کی دلدادہ ہو، جو زرق برق اور رنگین کپڑوں کی دلدادہ ہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پتہ نہ ہو، جو ازواج مطہرات ام المؤمنین کی حیات مبارکہ کا علم نہیں رکھتی ہیں، جس کو اسلامی تعلیمات کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جو چند ٹکوں کے قرضوں کے لیے اپنی عفت کو، اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، جو باہر کے ماحول میں جو ہے رنگنے کے لیے بے چین ہو چکی ہو، جو اپنے گھر کے اندر ٹی وی کی شکل میں اور شیطانی خرافات کی شکل میں گھر کو آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھی ہو، مجھے آپ بتائیے کہ وہ کیسی تربیت اپنی اولاد کی کرے گی؟ کہ ایسی ماؤں کے ذریعے سے ایسے بچے نکلیں گے جو آگے چل کر اور کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر فخر کر سکیں گے؟ اگر آج بچے ویسے نہیں نکل رہے ہیں، اگر معاشرہ آج خراب ہے، سوسائٹی میں اگر انگار لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ آپ ہے، اس لیے کہ آپ ان بچوں کو گھروں کے اندر وہ ماحول فراہم نہیں کر رہی ہے. دعوت و تبلیغ کا کام ایک مخصوص کام نہیں ہے،
آپ اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ باہر کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اس کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت صحیح اسلامی نہج پر کریں۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی دعوت۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے، کیا وہ کوئی آسمانی مخلوق تھے؟ کسی نہ کسی ماں کے پیٹ ہی سے تو جنم لیا تھا انہوں نے۔ وہ بھی تو عورتیں ہی تھے جن کی کوکھ سے جو ہے ایسے ہونہار بچے نکلے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ آج امت مسلمہ کی کوکھ کیوں بانجھ ہو گئی ہے؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر کے اندر کے نظام کو اسلامی نہیں بنائیں گے، اور جب تک ہم ہمارے خاندانی ڈھانچے کو اسلامی نہیں بنائیں گے، اور جب تک ہم اپنے خاندان کے اندر اور خاندانی ڈھانچے کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے کے اصلاح کا تصور بھی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیوانے کا خواب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ گھر باہر کی فضا کتنی ہی مسموم ہو، باہر کی فضا کتنی ہی زہریلی ہو، مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ اپنے بچوں کی گھر کے اندر صحیح تربیت کر رہی ہے تو کیا اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا؟ اللہ نے اپنے کلام کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ یقین مانیے کہ لاشعوری طور پر بھی اس کو کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے فوائد دیتا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ میں آپ کو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سناؤں کہ بالکل چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ نے انہیں جو ہے ایک مکتب میں لے جا کر، مدرسے میں لے جا کر داخل کیا۔ بسم اللہ شروع کرنے کا وقت آیا ہے، کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے، 2-3 سال کے بچے ہوں گے، 3 سال کے۔ ان کی والدہ نے انہیں مکتب میں لے کر گئے اور مولانا سے کہا کہ حضرت اس بچے کو جو ہے بسم اللہ کرانا ہے، 2.5-3 سال کا ہو چکا ہے، اللہ کا نام لے گا، قرآن پڑھے گا، آگے چل کر اس کے لیے کام آئے گا۔ ماں نے لے جا کر داخل کر دی، ماں واپس آ گئی۔ مولانا نے، استاد صاحب نے بچے کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ تو وہ بچہ جو 2.5-3 سال کا ہے، وہ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جو الحمد، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اور اس طریقے سے اس بچے نے پورے 15 پارے جو ہے مولانا کے سامنے پڑھ لیے۔ 3 سال کا بچہ 15 پارے زبانی مولانا کے سامنے اس بچے نے پڑھ لیا۔ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ کے لیے رک جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو مسلم میجورٹی علاقہ ہے، کئی مساجد ہے، اذان کے بعد اذان ہوتی رہے گی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے لیے ہم اپنے قریب کی کسی ایک مسجد کے جواب دینے کے مکلف۔ اگر ہم نے کسی ایک مسجد کی اذان کا جواب دے دیا تو اس کے بعد اگر اذان ہوتی رہے اور ہم کچھ بات کرتے بھی رہے تو ہم جو ہے گنہگار نہیں ہیں۔ تو ابھی اذان بھی ہوگی کہیں دوسری مسجد کی، تو ہم لوگوں کی بات تسلسل سے جاری رہے گی، 10 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدہ نے داخل کروا دیا بسم اللہ کرانے کے لیے، بچہ بسم اللہ کے ساتھ پورے 15 پارے مولانا کے سامنے پڑھ گیا۔ مولانا نے والدہ کے پاس جا کر کہا کہ محترمہ، آپ نے تو اس بچے کو لے کر آیا تھا کہ میں اس کی بسم اللہ کراؤں، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کا بچہ پورے 15 پارے زبانی پڑھ گیا اور اس کے بعد اس کو کچھ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد اس کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو ماں نے یہ کہا کہ مولانا بات دراصل یہ ہے کہ جب میں حمل سے تھی اور یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، مجھے 15 پارے یاد ہے، میں 15 پارے کی حافظہ ہوں۔ تو یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا تو میں جب کبھی کھانا بنایا کرتی، میں جب کبھی جو ہے خالی اوقات ہوتے تو میں ان 15 پاروں کی تلاوت کیا کرتی رہتی تھی اور اکثر ان پاروں کو پڑھا کرتی تھی۔ شاید اسی کی برکت ہے کہ یہ بچہ میرے پیٹ ہی کے اندر جو ہے حافظ ہو گیا۔ ماحول جیسا ملے گا نتیجہ ویسا نکلے گا۔ آج بچہ گھر میں آنکھ کھولتا ہے تو باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ موبائل میں مصروف ہے، بڑی بہن کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ٹی وی میں مصروف ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی کی غیبتوں میں مصروف ہے۔ ہم کیا ماحول فراہم کر رہے ہیں؟
ہم اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ میں خود ڈھکیلنے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس وقت جو ارتداد کی فضا اور ارتداد کی ایک لہر ہمارے جو ہے اس ملک میں بنی ہوئی ہے، ایک پوری سازش کے تحت ہماری ان نوجوان مسلم بچیوں کو غیر جو ہیں ان کے دین و ایمان سے جو ہے خالی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کی ہمت پست نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ سے زیادہ مجھے درد ہے اس بات کا کہ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس وقت ہمارے شہر کی مجموعی طور پر جو کیفیت ہے اس میں اگر 60% لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ کسی طریقے سے ناجائز تعلقات میں مبتلا ہیں تو یہ ہمارے ان علاقوں کی بچیاں ہیں۔ کیوں ہو یہ؟ کیا بات ہے؟ آخر آج ہمارے وہ گھرانے ہی تو تھے۔ آزادی کے وقت کا حال کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ جب ایکشن ہوا تھا، اس ایکشن کے وقت جب غیر قومیں ہمارے گھروں کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی، تو یہ بات آج بھی آپ میں سے جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جانتی ہوگی کہ ہماری عورتوں نے کنووں کے اندر کود کر اور پلوں کے اوپر سے کود کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن کسی غیر کے ہتھے چڑھنے کو قبول نہیں کیا۔ ہے یا نہیں ہے؟ کتنی خواتین آپ میں سے معمر یہاں بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے ایکشن کے حالات نہیں بھی دیکھے ہوں گے تو کم از کم اپنے والدین سے ان حالات کو سنا ہوگا۔ کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ کنویں کے کنویں جو ہے تو مسلم عورتوں سے بھر گئے، پلوں کے اوپر سے کود کر مسلم عورتیں گر گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی عزت کا سامان سودا کرنے کو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے تھے۔ اور آج معمولی جو ہے پیسوں کی وجہ سے، معمولی حادثات کی وجہ سے، معمولی لالچ کی وجہ سے ہماری مسلم بچیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، بہت سارے مسائل کی یکسوئی کے لیے ہم کو جو ہے ایسے تنظیموں کے پاس جو ان مسائل کو حل کرتے ہیں جانا ہوتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچیاں چند پیسے گھر میں لے کر آ رہی ہیں تو والدین نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس وقت کے جو حالات ہے، موضوع مجھے پتا ہے کیا ہے، لیکن درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہے اس میں آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن صرف مردوں سے سوال نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن صرف مردوں سے سوال نہیں ہوگا، آپ بھی وہاں پر میدان حشر میں کھڑی ہوگی، اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ امہات المؤمنین آپ کے سامنے ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ سامنے ہو، اور وہاں پر اللہ کے رسول اگر سوال کر دے کہ بتا تیری بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ رہی تھی اور میرے دین و مذہب کو وہ چھوڑ رہی تھی اور وہ مجھے رسوا کر رہی تھی، اور تو نے جو ہے اس وقت اس کو بچاؤ کا اور اس کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کیا، تو کیا جواب دے گی آپ؟ کیا جواب دے گی آپ؟ آپ گھر کے اندر بچوں کو جیسا ماحول فراہم کرے گی اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوگی۔ مجھے ایک واقعہ وہ بہت دل کو لگتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی جہاں پر بات ہوئی وہاں پر بھی یہ بات بتایا کہ غالباً لندن کی بات ہے، وہاں کی کسی اسکول یا کالج کے اندر ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ تم کو کیا بننا ہے۔ عام طور پر اسکول اور کالجز کے اندر ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تمہیں کیا بننا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ مس مجھے جو ہے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مس مجھے انجینئر بننا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے مجھے آرکیٹیکٹ بننا ہے، ہر ایک اپنی اپنی خواہش رکھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک بچے نے کہا کہ مس مجھے صحابی بننا ہے، مجھے صحابی بننا ہے، اور وہ جو مس ہے، وہ جو ٹیچر ہے، وہ کرسچن ہے، کانوینٹ اسکول کے اندر کی بات۔ اس نے کہا کہ بھائی سب کہہ رہے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے صحابی بننا ہے، یہ صحابی کیا چیز ہے؟ صحابی کیا ہوتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میڈم مجھے تو نہیں پتا ہے صحابی کیا ہوتا ہے، لیکن ہاں مجھے اتنا پتا ہے، میری ممی نے مجھے بتایا ہے کہ صحابی وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ خوش ہو گیا، جن سے اللہ خوش ہو گیا، وہ اللہ سے خوش تھے اور اللہ ان کو جنت میں بہت بڑا مقام دے گا، وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ یہ وہ صحابی کا ڈیفینیشن۔ ٹیچر مطمئن نہیں ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے اس بچے کے گھر پر فون لگایا اور اس بچے کی ممی سے بات کہ میڈم ہم نے آج کلاس میں سوال کیا کہ بچوں بتاؤ تم جو ہے تمہارا ایم کیا ہے، فیوچر میں آپ بننا کیا چاہتے ہیں، کیا ڈیزائر سے تمہاری خواہشات کیا ہے بتاؤ۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی خواہشات بتائی، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے انجینئر بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ بننا ہے، لیکن آپ کے بچے نے ایک عجیب بات کی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صحابی بننا ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ صحابی کیا ہوتا ہے۔
اس بچے کی ماں نے کہا کہ میڈم صحابی کا ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں 2 منٹ میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتی ہوں، اسی بہانے آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیے، گھر پر آ جائیے، چائے بھی ہو جائے گی اور وہیں پر میں آپ کو صحابی کی تعریف بھی بتا دوں۔ بہرحال وہ ٹیچر کچھ وقت نکال کر اس بچے کے گھر گئی، وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور پھر اس خاتون نے اس ٹیچر کے سامنے صحابی کا پورا جو ہے تو ایک تعارف رکھا کہ صحابی وہ ہوتے ہیں جو میسنجر آف گاڈ اور پیغمبر کے جو ہے صحابہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، کمپینینس ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی رفاقت کے لیے اور اپنے نبی کے کام کو رہتی انسانیت تک آگے پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بار اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہا تو اس کے بعد وہ اس پر کھڑے ثابت ہوئے، اپنی جانوں کو، مالوں کو برباد کرنا انہوں نے گوارا کیا، لیکن جس پیغام کے لیے انہوں نے اس کو قبول کیا تھا اس کو آخر تک پہنچا کر دم لیا۔ وہ ٹیچر بہت متاثر ہوئی اور اس نے صحابہ کی زندگی پڑھنا شروع کی، اور صحابہ کی زندگی پڑھتے پڑھتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس نے پڑھا، اور وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کون بنا ذریعہ اس کرسچن ٹیچر کے اسلام قبول کرنے کا؟ وہ ایک ننھا سا معصوم بچہ جس کی خواہش یہ ہے کہ میں صحابی بنوں گا، اور اس کی صحابی بننے کی خواہش اس کے سینے کے اندر کون پیدا کیا؟ اس گھر کے ماحول نے، اس کی ماں نے پیدا کیا۔ بھلا وہ گھر جس گھر میں بچہ ٹی وی کے ہنگامے دیکھ رہا ہو، بھلا وہ گھر جہاں پر موبائل کے اوپر فحش گانے اور فحش پکچریں بچہ رات دن دیکھ رہا ہو، بھلا وہ گھر جہاں پر رات دن نوک جھونک دیکھ رہا ہو، بھلا وہ گھر جہاں پر رات دن ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں بچہ دیکھتے رہ رہا ہو اور اسی ماحول میں وہ پروان چڑھ رہا ہو، تو بتائیے آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہو؟ آپ سماج کو کیا دے رہے ہو؟ آپ معاشرے کی اصلاح کے اندر اپنا کون سا رول ادا کر رہی ہو؟ زیادہ وقت میں نہیں لوں گا اور وقت ویسے بھی محدود ہے، اذان ہو چکی ہے۔ بہت درد دل کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر آئی، اتنی دیر سے آپ بیٹھی ہیں، میری بہنوں سے بھی آپ نے باتیں سنی اور بہت دل نکال کر انہوں نے رکھا ہے، اور میں اپنا کلیجہ آپ کے سامنے نکال کے رکھ رہا ہوں کہ خدا را اپنی اصلی حیثیت کو پہچانیے۔ آپ میں سے ہر ایک معاشرے کو بنانے والی ہے، آپ میں سے ہر ایک داعی کا کام کر سکتی ہے۔ دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھر سے باہر نکل جائے، آپ گھر کے اندر رہ کر بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور وہ بچے کو پوری دنیا میں پھرنے والا بنا دے، یہ دعوت ہے۔ آپ ماحول فراہم کیجئے، اس وقت کی ضرورت ہے، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہیں، مختصر بات، لیکن اگر عمل کی نیت سے ہے تو اللہ اس پر اجر بھی دے گا اور عمل کی توفیق بھی دے گا۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہے گی۔ ہمارے معاشرہ، ہمارا قدوائی نگر، ہمارا یہ خطبہ نگر اس وقت جو حالات ہے، جو ارتداد کی فضا ہے اور جو کیفیتیں ہیں، جو بدکاریاں ہیں، جو آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہے، اس کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اس وقت شہر کے علماء، آپ یقین مانیے اس وقت شہر ناندیڑ کے علماء بے چین ہیں۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسلم بچیوں کے غیروں کے ساتھ جانے کے معاملوں کو کیسے روکا جائے۔ اس کے لیے الحمدللہ علماء جمع ہوئے، بہت سارے مشورے ہوئے، یہ طے کیا گیا کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو اس طریقے سے چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کے ذریعے سے دین کا کام لیں گے، ہم ان کے ذریعے سے معاشرے کو سدھارنے کا کام لیں گے، لیکن وہ اسی وقت یہ کام کر سکے گی جب وہ خود جو ہے اللہ کے رسول کی سیرت کو، ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اور صحابیات کی زندگی سے واقف ہوگی، ان کے گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہوگا۔ اور وہ کب آئے گا؟ جب آپ پڑھیں گی، جب آپ سنیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ گھریلو مصروفیتیں آپ کے پاس تو روزانہ آپ کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال بہت افسوس ہے، لیکن بہرحال علماء نے اس کا حل نکالا ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارا یہ جو حلقہ ہے قدوائی نگر کا اور یہ پورا علاقہ ہے، یہاں پر انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے تک ہر اتوار کو خواتین کی ایک نشست لی جائے گی، اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ صحیح اسلامی طریقہ اپنی اولاد کی تربیت کا کیا ہے۔
وہ کون سے اصول ہیں جن اصولوں پر اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو وہ بچہ وقت کا جو ہے بختیار کاکی بن کر نکلے، وہ بچہ وقت کا جو ہے زاہد و عابد اور پوری قوم کی اصلاح کا ذریعہ بن کر نکلے۔ تو الحمدللہ ابھی آئندہ آنے والے اتوار کو مسجد خضرا کے پاس جو مکتب چلتا ہے بچوں کا، آنے والے اتوار کو مسجد خضرا کے پاس جو بچوں کا مکتب چلتا ہے، مکتب تعلیم القرآن، وہاں پر اسی وقت میں دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک ایک جلسہ رکھا گیا ہے، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اس جلسے کے اندر ہمارے شہر ناندیڑ کے بہت ہی محترم عالم دین اور بہت ہی عمر دراز عالم دین تجربے کار حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب جو دارالعلوم کربلا ناندیڑ کے سابق جو ہے صدر المدرسین ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں کیسے کی جائے اور کس طریقے سے کی جا سکتی ہے تاکہ یہ بچے ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن سکے۔ تو انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے گناہوں کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر زبان درازیوں سے ضائع مت کریں۔ آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، یہ بات یہاں سے آپ اپنے گریبان سے گانٹھ باندھ کر لے جائیے کہ شیطان بہت شاطر ہے، شیطان بہت چالاک ہے، وہ بہت ذہین ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ نیک لوگوں کو جو ہے نیکی سے دور کر دے۔ شیطان اتنا چالاک ہے، وہ نیک لوگوں کو نیکی سے دور نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اس کو نیکی کرنے دیتا ہے، لیکن وہ اپنی شاطری سے، اپنی مکاری سے ان کی نیکیوں کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ آدمی نیک عمل کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے، تلاوت پہ تلاوت کر رہا ہے، لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے اور تذکرے چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے ماحول کو اسلامی بنائے، بہو بیٹیوں کا خیال رکھے، بچیوں کا جائز حد تک خیال رکھے، ہر گھر کو جو ہے اسلامی بنائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ آخر میں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے دعوت کے موضوع پر، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے دعوت دین اور اسلام کی تبلیغ کی خدمت صحیح نہج پر اللہ ان سے لیتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال اللہ